کہانی کا عنوان ہے اروشی۔ پرانے زمانے میں پروردہ نامی ایک مشہور راجہ گزرا ہے۔ ماں کی طرف سے اس کا رشتہ سورج بنسی خاندان سے اور باپ کی طرف سے چندر بنسی خاندان سے تھا، چنانچہ اس میں دونوں اعلیٰ خاندانوں کی خوبیاں جمع ہو گئی تھیں۔ پروردہ اس قدر بہادر اور دلیر تھا کہ راجہ اندر بھی اکثر اپنی مہموں کو سار کرنے میں اس سے مدد لیتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نر اور نارائن دو رشی سخت ریاضت کر رہے تھے۔ راجہ اندر کو ان سے خطرہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے ان کی ریاضت میں رخنہ ڈالنے کے لیے عشق و محبت کے دیوتا کام کو بسنت اور کئی دوسری افسراؤں کے ساتھ بھیجا۔ رشی بڑے دور اندیش تھے، وہ راجہ اندر کا ارادہ بھانپ گئے اور افسراؤں کے سامنے انہوں نے ایک پھول اٹھا کر اپنی ران پر رکھ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھول ایک ایسی خوبصورت پری کی شکل میں تبدیل ہو گیا کہ راجہ اندر کی پریاں بھی اسے دیکھ کر شرما گئیں۔ اس حسین و جمیل پری کا نام اروشی رکھا گیا اور رشیوں نے احتراماً اسے راجہ اندر کی خدمت میں بھیج دیا۔ اندر لوک میں اروشی بہت جلد سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ خود راجہ اندر بھی اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایک دن گھومتے گھومتے وہ رشی متراول کے آشرم میں جا نکلی اور ان کی عبادت میں خلل انداز ہوئی۔ رشی نے غضبناک ہو کر بد دعا دی کہ اروشی تمام آسمانی مسرتوں سے محروم ہو کر انسان کی صحبت میں رہے۔ اس بد دعا کے اثر سے اروشی زمین پر اتاری گئی۔ دو گندھرو اس کے ساتھ بھیجے گئے، وہ ایک باغ میں آ کر رہنے لگی۔ دونوں گندھرو کو اس نے مینڈھا بنا کر درختوں سے باندھ دیا۔ یہاں اس کی ملاقات راجہ پروردہ سے ہوئی، جو اسے دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا اور خواہش ظاہر کی کہ اروشی اس کے ساتھ رہے۔ اروشی نے 3 شرطیں رکھیں۔ اول یہ کہ میں دنیا کی تمام لذتیں چکھنا چاہتی ہوں، میرے کھانے میں ہر روز کوئی نئی چیز ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ میرے مینڈے مجھے جان سے پیارے ہیں، یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ تیسرے یہ کہ راجہ کا برہنہ جسم میری نظر میں کبھی نہ آئے۔ راجہ نے اروشی کی 3 شرطیں مان لیں اور دونوں ساتھ رہنے لگے۔ راجہ اروشی کے عشق میں اس قدر محو ہو گیا کہ اسے وقت کا بھی احساس نہ رہا۔ جب کئی برس گزر گئے تو اندر لوک کی محفلوں میں اروشی کی کمی محسوس کی جانے لگی۔ خود راجہ اندر اروشی کا رقص دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ چنانچہ مشورہ دیا گیا کہ مترا ورن نے اروشی کو انسان کی صحبت میں رہنے کی جو بد دعا دی تھی وہ تو پوری ہو ہی چکی، اب کسی نہ کسی طرح اروشی کو آسمان پر واپس لانا چاہیے۔ چنانچہ گندھروں کو حکم دیا گیا کہ وہ راتوں رات دونوں مینڈوں کو محل سے بھگا لائیں۔ مینڈے اروشی کے پلنگ سے بندھے رہتے تھے۔ جب گندھرو انہیں کھول کر لے جانے لگے تو اروشی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور مدد کے لیے راجہ کو آواز دی۔ راجہ اندھیرے میں لباس کی پرواہ کیے بغیر گندھرو کے پیچھے بھاگا۔ عین اسی وقت زور سے بادل گرجا اور بجلی چمکنے لگی۔ بجلی کی چمک میں اروشی کی نظر چوں ہی راجہ کے برہنہ جسم پر پڑی، قسم ٹوٹ گئی اور اروشی نظروں سے غائب ہو گئی۔ اروشی کے اس طرح اچانک چلے جانے سے راجہ کو بڑا صدمہ ہوا۔ وہ اروشی کے عشق میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ کئی برسوں تک جنگلوں میں مارا مارا پھرنے کے بعد ایک دن وہ کروکیشتر میں سرسوتی جھیل کے کنارے بیٹھا تھا کہ اتفاق سے کچھ پریاں آسمان سے اتریں۔ ان میں اروشی اور اس کی سہیلی تلومتا بھی تھی۔ اروشی نے اگرچہ راجہ کو پہچان لیا لیکن اس سے بولنے کی روادار نہ ہوئی۔ آخر جب تلومتا نے اصرار کیا تو دونوں راجہ کے پاس آئیں اور اروشی کو دیکھتے ہی گویا راجہ کی جان میں جان آ گئی۔ گڑ گڑا کر کہنے لگا، مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جانا۔ اروشی نے جواب دیا، اے راجہ، تم اپنی خواہشات نفسانی سے بے بس ہو کر بھیکاریوں کی طرح میرے سامنے گڑ گڑاتے ہو، اس لیے تم نے راج پاٹ اور سلطنت سے منہ موڑا اور مارے مارے پھرتے ہو۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کو کبھی اپنی کمزوری نہ بنائے، تمہیں اپنے حواس پر قابو پانا چاہیے۔ عورت کو اپنے آرام اور مزے سے مطلب ہوتا ہے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ تھی اور مجھے تم سے سکھ پہنچتا تھا اس وقت تک تمہاری محبت کا دم بھرتی تھی، اب میرا تمہارا ساتھ نہیں، مجھے بھول جاؤ۔ اس نصیحت کا راجہ پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح گڑ گڑاتا رہا۔ اروشی نے اس کی ایک نہ سنی، لیکن جاتے جاتے اتنا وعدہ کر گئی کہ اگر وہ راج پاٹ کے کام کاج میں دلچسپی لے گا اور اپنی ذمہ داری نبھائے گا تو وہ سال میں ایک بار اس کے پاس ضرور آ جایا کرے گی۔
اروشی سال میں ایک رات کے لیے آسمان سے اترتی اور راجا کے پاس رہتی۔ اس طرح دونوں کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ راجا کی گہری اور سچی لگن سے خوش ہو کر دیوتاؤں نے اسے مقدس آگ کا ایک برتن دیا اور یوگ کرنے کا طریقہ بھی بتایا تاکہ اپنی ریاضت سے وہ دیوتا کا مرتبہ حاصل کر سکے۔ ایک دن وہ اروشی کی یاد میں کھویا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ جہاں مقدس آگ رکھی تھی وہاں 2 درخت اگ گئے ہیں، ایک پیپل کا اور دوسرا شمی کا۔ راجا نے ان کی ٹہنیوں سے آگ جلا جلا کر کئی یوگ اور ہون کیے۔ بالآخر اسے آسمان پر جانے کی اجازت مل گئی جہاں وہ ہمیشہ اروشی کے ساتھ رہنے لگا۔ یہ دنیا عجیب و غریب جگہ ہے۔ یہاں انسان کو جو سکھ اور لذتیں حاصل ہیں دیوتا بھی ان کو ترستے ہیں۔ انسان کی صحبت اور زمینی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے